جیسے کیڑی کی آواز جناب سلمان علیہ السلام کو آئی تھی۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بات کا جواب تو دے۔ تو مکھی کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا جائے۔ تو صحابہ کہتے ہیں سرکار نے پوچھا کہ مکھی مجھے یہ بتا تاکلین مرن و تخرجین حلوا، کہ تو پھولوں کا رس چوستی ہے، حالانکہ پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، تاکلین مرن، تو جب پھول چوستی ہے تو جو رس ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، وہ بد ذائقہ ہوتا ہے۔ سرکار سے کہتے ہیں وَتُخْرِجِينَ حُلُوًّا، تو جب یہ نکالتی ہے تو یہ میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ اب حضور مکھی سے، حالانکہ سرکار کو پتہ ہے لیکن اب صحابہ کو بتانا مقصود تھا۔ اب مکھی بول کے حضور کو کہتی ہے کلما آکلو العنو علی آدائکا و اہل بیتکا، کہتی ہے سونے محبوبہ جب میں پھولوں کا رس چوستی ہوں نا، آپ پر اور آپ کے دشمنوں اور آپ کی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتی ہوں۔ اور فرمایا وَكُلَّمَا آكُلُ، اور جب میں اپنا پھول کا رس چوستی ہوں تو یا رسول اللہ صلیتُ علیکَ وعلی اہل بیتکَ یکون حلوا، مکھی کہتی ہے سونے مصطفیٰ کہ جب میں وہ چوستی ہوں نا، آپ کے دشمنوں پر اور آپ کی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر درود پڑھتی ہوں۔ رب اس درود پڑھنے کی برکت سے اس کڑوے، اس بد ذائقہ، اس کڑوے اور بد ذائقہ رس کو اللہ پاک شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب امام دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات الحیوان کے اندر لکھتا فرماتا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اس کے چھتے کے اندر پورا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے وہاں پہ گارڈ بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، سارا ایک نظام ہے۔ حیات الحیوان کے اندر امام دمیری نے لکھا، اب فرماتا ہے کہ اس چھتے کے اندر جہاں پہ یہ سارا نظام، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ سارا نظام ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ شہد کی مکھی، وہاں پہ ساری مکھیوں کا ایک سردار ہوتا ہے جس کو امیر النحل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ امیر النحل، شہد کی مکھیوں کا سردار۔ امام دمیر لکھتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ رب نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو بھی مکھی کوئی رس چوس کر چھتے کی طرف آتی ہے نا، یشم فاہو، وہ اس کے منہ کو سونگتی ہے، وہ اس کے منہ کو سونگتی ہے۔ اب وہ سونگ کر یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ رستے میں آتے وقت، جب رس چوس کر چھتے میں آتے وقت تک یہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہی ہے یا نہیں پڑھتی رہی۔ امام دمیری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یشم فاہو، وہ مکھی جو مکھیوں کی سردار ہے، ہر آنے والی مکھی کا منہ سونگتی ہے، اور سونگ کر یہ پہچان لیتی ہے کہ درودی آئی ہے یا بے درودی آئی ہے۔ اگر مکھی درود پڑھتی جاتی ہے تو چھتے میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے، اور اگر وہ بے درودی آتی ہے تو رب نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اندہو مقراتن، اس کے ہاتھ میں رب نے کینچی عطا فرمائی ہے، یکتا النصفین، وہ بے درودی مکھی کے دو ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیتی ہے کہ بے درودی مکھی آج اگر بے درودی آئی ہے تو ہمارے چھتے میں نہیں جا سکتی۔ توجہ چاہوں گا، اسی مکھی کو یاسوب بھی کہتے ہیں، یا عین سین واو با، اسی مکھی کو یاسوب بھی کہتے ہیں۔ اب وہ بولے گا جس کے دل میں میرے پیر علی کی محبت ہوگی، یاسوب لفظ پہ دھیان رکھیے گا، وہ مکھی جس کو یاسوب کہتے ہیں، اگر کوئی بے درودی مکھی آ جائے اس کو درمیان سے دو ٹوٹے کر دیتی ہے۔ کوفے کی مسجد ہے، منبر میں بیٹھ کر میرے پیر علی نے اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں علی یاسوب المسلمین، وہ مکھی مکھیوں کی یاسوب ہے، میں علی مسلمانوں کا یاسوب ہوں۔ جس طرح وہ مکھی بے درودی مکھی کو چھتے میں داخل نہیں ہونی دیتی، کل قیامت کو میں علی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا تو جو بے درودہ آئے گا میں اس کو جنت میں بھی داخل نہیں کروں۔ میرا پیر علی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے،
جس طرح وہ مکھی یاسوب ہے نا، میرے پیر علی فرماتا ہے میں مسلمانوں کا یاسوب ہوں، تو جنت میں وہی جائے گا جو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑتا۔ اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ کئی باتیں حدیث میں اس بات پر موجود ہیں کہ رب کائنات کا محبوب علیہ السلام پر درود پڑھنے والے پہ اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہمیں حضور پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع مختصر سے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دن میں بھی اگر ہم اپنے مصطفیٰ کو پکاریں یا مدد کے لیے بلائیں تو میرے مصطفیٰ سن بھی لیتے ہیں اور مدد بھی فرما دیتے ہیں۔ پہلے اہل سنت کا عقیدہ سن لیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو یہ شانیں، یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کا محبوب آج بھی ہماری باتیں اور ہمارے سب معاملات سنتے بھی ہیں، اور سن کر اگر مدد کے لیے پکاریں تو مدد بھی فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی، رب کائنات نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا۔ رب کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر فرما چکے تو خانہ کعبہ تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں، مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا، امام منذری نے بھی لکھا، 4 حوالے بھی میں نے دے دیے اس بات کے۔ فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے آپ تعمیر کر چکے، آپ اس سے فارغ ہوئے تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی یا ربی قد فرغتو، اے رب میں نے خانہ کعبہ تعمیر تیرے حکم کے مطابق کر دیا، اب میں اس کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا یا ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے ندا کرو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ سمجھ آ رہی صاحب کو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا کہ رب کائنات فرماتا ہے جناب ابراہیم کو کہ اذن فی الناس بالحج، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریے، ان کو ندا کیجئے، ان کو بلائیے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام رب کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وما یبلغنی صوتی، وما یبلغ صوتی، کہتے ہیں یا رب آواز تو میں لگا دوں، میں مکے کے صحرا کے اندر کھڑا ہوں، دور دور تک آبادی کا نشان ہی کوئی نہیں، انسان بستا ہی کوئی نہیں، رب تو مجھے فرما رہا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے ندا دوں، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤں، تو میری آواز کیسے پہنچے گی ان تک؟ میری آواز کیسے پہنچے گی ان تک؟ تو رب کائنات نے فرمایا یا ابراہیم اذن وعلی البلاغ، رب نے فرمایا ابراہیم آواز مارنا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز کو ہر شخص تک پہنچانا یہ میرا خدا کا کام ہے۔ اب جناب ابراہیم پھر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی کیف اقول، یا اللہ میں کیا کہوں؟ تو فرمایا کہ ابراہیم آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس کتب علیکم الحج الی بیت العتیق، کہ آپ لوگوں کو یہ کہی کہ لوگوں تم پر رب کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ اب جناب عبداللہ بن عباس اسی روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا، خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تھے، جب رب نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، اور جناب ابراہیم نے جب حج کے لیے لوگوں کو آواز دی، لوگوں کو ندا دی، لوگوں کو بلایا، تو جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَسَامِيَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جناب ابراہیم کی مکہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر اس آواز مارنے کو ساری زمین کی مخلوقوں نے بھی سنا اور ساری آسمان کی مخلوقوں نے بھی سنا۔ اور تفسیر مدارک کھول کر دیکھیں، تفسیر خازن کھول کر دیکھیں، عربی کی تفسیریں یہ ان کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ
اس وقت جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی تو قیامت تک کے لیے جس کے نصیب میں حج ہے نا، جو حج کرے گا، اس نے اس وقت چاہے وہ زندہ تھا یا عالم ارواح میں تھا، اس نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک، جو حج کرے گا اس وقت اس نے جواب دیا تھا۔ اب یہ حدیث پاک بتا دی میں نے، 4 حوالے دیے، قرآن پاک کی آیت تھی۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اس حدیث پاک سے میں 4 چیزیں معلوم ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی کہ کوئی بندہ دور ہو تو وہ دور بندے کو پکارنا بالکل جائز ہے، کہ رب خود حکم دے رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بندہ دور ہو اس کو دور سے پکارنا بالکل جائز ہے۔ دوسری حدیث پاک سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر دور سے پکارا تو وہ لوگ موجود نہیں تھے، وہ غائب تھے، وہ لوگ غائب تھے۔ درود پاک پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ جو حدیث پاک پہ توجہ کیجئے گا، جو حدیث پاک بیان کی، اس سے 4 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اول، کسی کو دور سے پکارنا بھی بالکل درست ہے، اور اگر وہ غائب ہو تب بھی اس کو پکارنا بالکل درست ہے۔ تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ دور سے اگر کسی کو پکارا جائے تو وہ سن بھی لیتا ہے، اگر کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ سن بھی لیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ اگر بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ میں آواز ماروں گا اور میری بات رب اس کو سنائے گا، میری بات رب اس کو سنائے گا، تو یہ عقیدہ رکھ کے پکارنا بھی بالکل درست ہے۔ آج آئیے عقیدہ اہل سنت پہ۔ ہم اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم حضور کو یہاں سے پکارتے ہیں، دور سے پکارتے ہیں، سرکار نظر نہیں آتے، غائب ہیں، اور ہم جب سرکار کو پکارتے ہیں سرکار سنتے بھی ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھ کے پکارتے ہیں کہ ہم جب سرکار کو پکاریں گے تو میرے مصطفیٰ سنیں گے کیسے؟ رب کی دی ہوئی طاقت سے سنیں گے۔ اب مسلم شریف کی حدیث پاک، سرکار کی سماعت کے بارے میں ایک حدیث پاک، اس کے بعد ایک اور درود پاک کے حوالے سے حدیث پاک ہے، وہ بیان کر کے آگے جو خصوصی خطاب ہے قبلہ چشتی صاحب کا انشاءاللہ وہی بیان فرمائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی دنیا کے اندر جو شادی شدہ حضرات ہوتے ہیں، شادی شدہ وہ توجہ کیجئے گا، ان کی تھوڑی مطلب کی بات ہے۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو شادی شدہ افراد دنیا میں ہوتے ہیں، مسلمان میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں نا، تو جب بیوی کوئی ایسی بات بولے کہ اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے شوہر کو تکلیف ہو، بیوی کی کسی بات کی وجہ سے شوہر کو اذیت ہو، اس کو اپنی بیوی کی بات ناپسند لگے، تو میرے مصطفیٰ فرماتا ہے جنت کے اندر جو 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، اس جنت کے اندر جو اس مسلمان کی مرنے کے بعد حور ہے جو اس کی بیوی ہوگی، وہ حور جنت میں یہ سب دیکھ کر اور سن کر اس مرد کی بیوی کو کہتی ہے تجھے ہلاکت ہو، تو ہلاک ہو جائے، تو اسے برا کہہ رہی ہے، تو اسے تکلیف دے رہی ہے جس نے کل کو آ کے میرا شوہر بننا ہے، جس نے کل کو آ کر میرا شوہر بننا ہے۔ اب یہ حدیث پاک اگر آپ توجہ سے سنیں نا تو واضح طور پہ یہ بتا رہی ہے کہ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور زمین سے آسمان کا فاصلہ، پھر ہر آسمان کی موٹائی، پھر ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، تقریباً 75,000 سال بن جاتے ہیں۔ تو جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک میں بیان کر کے کہ جب کوئی مسلمان عورت اپنے مرد کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے تو جنتی حور اس پر لعنتیں کرتی ہے۔ یہ بات بتا کے یہ ارشاد فرما دیا اور یہ سمجھا دیا کہ میرے امتیوں، اگر ایک عام حور جنت میں بیٹھ کر دنیا میں ہونے والے معاملات دیکھ سکتی ہے تو میں محمد عربی مدینے میں بیٹھ کر بھی اپنے غلاموں کے حالات دیکھ سکتا ہوں۔ اگر ایک عام حور جنت میں بیٹھ کر میاں بیوی کی لڑائی کو سن سکتی ہے، ان کی آوازیں سن سکتی ہے،
تو میرے مصطفیٰ بھی مدینے میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری وفات ہوگی تو رب کائنات نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ایک فرشتے کو مقرر کر۔ سمجھ آ رہی سب کو؟ توجہ ہے۔ سرکار فرماتا ہے ان اللہ وکل بقبری ملکن، رب کائنات نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اب اس فرشتے کا کام کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے؟ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے میرے قبر انور پر، جب میں وفات پاؤں گا میری قبر پہ کھڑا رہے گا، اور اس کو شان یہ عطا فرمائی ہے وَآتَاهُ أَسْمَاءَ الْخَلَائِقِ، رب نے اس فرشتے کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ فرشتہ تمام مخلوقوں کی آوازوں کو سن لیتا ہے، تمام مخلوقوں کی آوازوں کو سن لیتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتا ہے وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میرا کوئی بھی امتی قیامت تک کے دن کے لیے جب بھی مجھ پر درود پڑے گا إِلَّا أَبْلَغَنِي بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ، سرکار فرماتا ہے جب میرا کوئی امتی قیامت کے دن تک جب بھی مجھ پر درود پڑے گا تو وہ جو فرشتہ میری قبر پر بیٹھا ہوا ہے اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا درود سنے گا بھی، درود سن کر اس بندے کو بھی پہچان لے گا، اس کے باپ کو بھی پہچان لے گا، اور مجھے کہے گا یا رسول اللہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس بندے نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ اب کڑیاں والا ادھر جلال پور جٹا کی طرف ایک شہر علاقہ ہے، وہاں پر نے ایک مرتبہ میں نے یہ حدیث پاک بیان کی، تو بعد میں ایک بندہ آ گیا تو مجھے کہتا ہے شاہ جی توجہ سے سنیے گا، یہ نہ کوئی فتویٰ وغیرہ لگا دے، توجہ جس کی ہوگی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات اس کو۔ مجھے کہتا ہے شاہ جی آپ تو کہتے ہیں سنی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکار ہماری باتیں خود سنتے ہیں، جیسے میرا موضوع بھی یہی ہے، سرکار ہماری باتیں خود سنتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ فرشتہ پہنچاتا ہے درود، فرشتہ سنتا ہے وہ سرکار کو پیش کرتا ہے، تو فرشتہ پہنچاتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل فرشتہ پہنچاتا ہے۔ کہتا مطلب سرکار نہیں سنتے؟ میں نے کہا سرکار بھی سنتے ہیں۔ کہنے لگا یہ کیسے؟ میں نے کہا بس سرکار بھی سنتے ہیں فرشتہ بھی پہنچاتا ہے۔ تو کہنے لگا تو اگر مدینے سے درود پڑھیں تو پھر سرکار سنتے ہیں؟ میں نے کہا سرکار سنتے ہیں۔ کہنے لگا فرشتہ پہنچاتا ہے؟ میں نے کہا فرشتہ بھی پہنچاتا ہے۔ کہتا ہے مکے سے؟ میں نے کہا سرکار بھی سنتے ہیں فرشتہ بھی پہنچاتا ہے۔ کہتا ہے پاکستان سے ادھر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ میں نے کہا سرکار بھی سنتے ہیں فرشتہ بھی پہنچاتا ہے۔ اب کہنے لگا یہ کیسی بات ہوگی؟ اچھا پھر کہتا ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر میں یہاں سے درود پڑھوں گا، فرشتے کی بات نہ کریں آپ، مجھے بتائیں اگر میں یہاں سے درود پڑھوں گا سرکار سنیں گے؟ میں نے کہا نہیں سنیں گے۔ کہنے لگا یہ تو میرے والی بات ہو گئی، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نہیں سنتے فرشتہ پہنچاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں تمہارے والی بات بھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا یہ کیسے؟ میں نے کہا بس نہیں ہوئی۔ کہنے لگا اچھا مکے سے درود پڑھیں سرکار سنتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سنتے۔ کہنے لگا مدینے سے درود پڑھیں سرکار سنتے ہیں؟ میں نے کہا توجہ رکھیے گا۔ کہنے لگا مدینے سے درود پڑھیں سرکار سنتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سنتے۔ کہتا کیا مطلب؟ آپ مجھے ایسا کر دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا حضرت صاحب ایک حدیث سنی ہے، ذرا دوسری بھی سنیے گا۔ یہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ فرشتہ درود پہنچاتا ہے، لیکن دوسری حدیث پاک سننا۔ میں نے کہا دوسری حدیث میں آتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، میں نے کہا فرشتہ بھی سنتا ہے مصطفیٰ بھی سنتے ہیں، فرق اتنا ہے اگر تو پاکستان سے پڑھے گا سرکار نہیں سنیں گے، مکے سے پڑھے گا سرکار نہیں سنیں گے، مدینے سے پڑھے گا سرکار نہیں سنیں گے۔ کہتا پھر کیسے سنیں گے؟ میں نے کہا تم مکے میں ہو، مدینے میں ہو، پاکستان میں ہو، جب یہاں سے پڑھے گا سرکار دل سے پڑھا ہوا درود سنیں گے، سرکار یہاں سے پڑھا ہوا درود سنیں گے۔ کہتا دلیل؟ میں نے کہا حضور نے خود فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم،
کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں محبت کے ساتھ اگر مجھ پر درود پڑھیں گے تو محبت والوں کا درود میں خود اپنے کانوں سے وہ صرف سنوں گا نہیں. جامعہ کے طلباء تشریف فرما ہے, علماء تشریف فرمایا وَعَارِفُهُمْ مضارع کا صیغہ ہے, واحد متکلم کا صیغہ ہے. سرکار مدد صرف سنوں گا نہیں, خود سننا تو ہے. وَعَارِفُهُمْ خود سن کر اس درود پڑھنے والے کو میں پہچانوں گا بھی خود ہی. سرکار بھی سنتے ہیں, فرشتہ بھی پہنچاتا ہے. اگر کوئی بغیر محبت کے پڑھتا ہے نا, فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلانے نے درود پڑھا ہے, اور جب کوئی محبت والا پڑھے سرکار خود سماعت فرما لیتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ محبوب علیہ السلام جہاں سے بھی کوئی پکارے, جہاں سے بھی کوئی حضور کو ندا کرے, میرے مصطفیٰ سن لیتے ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد بھی فرما دیتے ہیں. سید اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی آہ کرے دل سے, جو میں نے بات کی نا کہ دل سے پکاریں گے, جب دل سے درود پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ مصطفیٰ سن لیں گے. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سننے کی طاقت نہیں, رب کائنات کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں علماء نے باقاعدہ یہ لکھا. قرآن پاک کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں, قد جاءکم برہان من ربکم کے تحت علماء فرماتے ہیں رب نے جو پہلے کے انبیاء تھے ان کو معجزات گنتی کی عطا کیے. کسی نبی کو ایک معجزہ, کسی کو 2, کسی کو 3. سب سے زیادہ جو خزائن العرفان میں لکھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی جو آپ کا وہ ترجمہ تفسیر ساتھ ملتی ہے مفتی صاحب کی, مفتی نعیم الدین مراد آبادی, اس میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سرکار کے علاوہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا ہوئے, اور ان کے معجزوں کی تعداد صرف 9 تھی. کتنی؟ 9. اور میرے نبی علیہ السلام صرف سننے کی طاقت نہیں, دیکھنے کی طاقت بھی آپ کی بے مثال تھی. میرے مصطفیٰ کی سننے کی طاقت بے مثال, دیکھنے کی طاقت بے مثال, اور میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کے کمال, پاؤں کے کمال, زبان کے کمال, سرکار کی آنکھوں کے کمال, کمال ہی کمال سرکار کے. اعلیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم, سرتاب قدم, کہ صرف سرکار کے یہ نہیں کہنا کان یا صرف زبان یا صرف آنکھیں یا صرف ہاتھ, فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کا قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ حضور ایمان ہے ہمارا, لیکن ایمان یہ کہتا ہے مصطفیٰ میری بھی جان ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ خدا کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. گفتگو کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں عقیدہ اہل سنت پر مرنے کی اور زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو سانحہ ہوا, کل کو قبلہ شیخ الحدیث حافظ ہادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. رب کائنات بزرگوں کی برکت سے تمام امت مسلمہ کے فوت شدگان کی مغفرت و بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.